نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 14 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین بلا شبہ ہم تھے ظالم، فما زالت تو ہمیشہ رہی، تلک دعواہم یہی ان کی پکار، حتی جعلناہم یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا مرسل الیہ مکتوب الیہ دائی الی الخیر، ما ماحول ماتحت ماجرا ما فوق الفطرت، فیہ فی الحال فی الفور فی الحقیقت، مساکنکم ساکن مسکن سکنہ اور سکونت، تسألون سوال سائل اور مسئول، قالوا قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، دعواہم دعا دعوت، مدعو ادائی الی الخیر، حتیٰ کہ حتی الامکان اور حتی الوسعت۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، ویلا بربادی، ویل، جعلنا ہم نے کر دیا، یہ دو ورڈز ہمارے پاس ان آیا مبارکہ میں عربک کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وہ ظالم قوم تھے، ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اور وہ جب انہوں نے محسوس کیا عذاب کو اللہ کے کو، تو اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، تم مت بھاگو اور لوٹ آؤ اس مقام کی طرف جو خوشحالی دیے گئے تھے اس میں، اور گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے، یعنی وہ گھر جو تم نے بڑے چاہوں سے بنائے تھے، بڑی چاہتوں سے بنائے تھے، جہاں پہ تم ظلم و ستم بھی کرتے تھے، یا جہاں پر تم نافرمانیاں بھی کرتے تھے، ہر برا عمل کرتے تھے، تو وہاں پہ اب تم آؤ، وہیں پر رہو عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، بلا شبہ ہم ہی تھے ظالم۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہماری بربادی، یہ ہماری بربادی ہے، یعنی جس وقت ان پر عذاب آ رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلا کر، تو یہ ہم نے اپنے پہ خود ظلم کیا، اور اس لیے اس میں اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ بربادی ہماری ہی ہے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ آ رہا ہے ظلم، تو ان پر جو عذاب ہے وہ آ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے گھروں سے بھاگنے لگے تاکہ کہیں پہ پناہ لے سکیں اور بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے تمہیں گھروں سے نہیں بھاگنا چاہیے، وہیں پر رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں پکڑ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ رہی یہی پکار ان کی، اب وہ ہمیشہ یہی پکارتے رہے کہ ہماری بربادی ہے، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں۔ آئے مبارکہ کے اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر دیا، حصیداً خامدین، کٹی کھیتی سب بجھے ہوئے، یعنی ان کو ایسا کر دیا کہ ایسا تھا کہ وہ کوئی جیسے کھیتی کو، کسی فصل کو کاٹ کر رکھا جاتا ہے تو اور پھر اس پر کوئی آگ آ جاتی ہے تو وہ بجھ کر ایک راکھ کسی صورت میں نظر آتی ہے، تو یہاں پر ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ ان کو کر دیا کٹی ہوئی بجھی ہوئی کھیتی کی طرح، یعنی بالکل ہی۔ اور جو کٹی ہوئی اور بجھی ہوئی کھیتی ہوتی ہے وہ بالکل راکھ کی طرح بن چکی ہوتی ہے، وہ ہوا میں آرام سے اڑ جاتی ہے، یعنی اس کٹی ہوئی اور بجھی ہوئی چیز کی وقت بھی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ مطلب اپنے آپ کو بچا سکے۔ وما خلقنا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا، السماء آسمان، والارض اور زمین کو، وما بینہما
اور ان دونوں کے درمیان لاعبین کھیلتے ہوئے، لو اردنا ان نتخذ، لو اگر، اردنا ہم چاہتے، ان نتخذا کہ ہم بنائیں، لہوا لاتخذناہ کوئی کھیل تماشے، یقیناً ہم نے بنا لیا ہوتا اسے، من لدن اپنے پاس سے، ان کننا اگر ہم ہوتے، فاعلین کرنے والے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ واو ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، رحم و کرم، شان و شوکت۔ خلقنا خلق تخلیق، خالق مخلوق اور خلقت۔ السماء کتب سماویہ، ارض و سما۔ الارض ارض و سما کا تاراضی، ارض مقدس۔ ما ماحول، ماتحت، ماجرا، ما فوق الفطرت۔ بینہما بین سطور، بین الاقوامی۔ لاعبین لعود و لہب۔ نتخذ اخذ ماخوذ اور ماخذہ۔ لہون کھیل، لہو و لہب۔ من جانب، من و ان، من حیث القوم۔ فاعلین فعل، فاعل اور مفعول۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، حصیداً خامدین کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بجھے ہوئے۔ اور آیہ مبارکہ کے ان حصوں میں عربک کا ورڈ صرف یہی ہے، باقی ہمارے پاس ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 16 میں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیلتے ہوئے یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے زندگی میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا زمین میں اور آسمان میں اور ان دونوں کے درمیان، وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو رائے گاں پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، کہ میں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بنایا، کھیل نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں بنائیں کوئی کھیل تماشا، یعنی یہاں پر اسی آیت کا تسلسل جاری ہے جس میں کہا گیا کہ کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا گیا، کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہوتے ہم کرنے والے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اگر یہ کوئی کھیل تماشے کا سامان ہوتا یا کوئی بے مقصد چیز ہوتی تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لکھا، فرشتہ جبریل کے ذریعے سے وہ آیا اور نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی زندہ و جاوید مثالیں دی گئیں، آپ کے اللہ کے رسول نے سب کچھ کر کے دکھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ احکامات کیے جو کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا نہیں گیا۔ قرآن پاک انسان کے لیے لائحہ عمل ہے، قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، اور اس میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اس کے دنیا میں جانے کے بعد تک کے تمام حالات و واقعات موجود ہیں، تو وہ کیسے باطل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی ایسا مبہم معاملہ نہیں رکھا، نہ شادی کا، نہ غمی کا، نہ خوشی کا، اور نہ جنگ و جدل کا، نہ دوسروں سے تعلقات کا۔ زندگی کا کوئی معاملہ قرآن پاک میں پوشیدہ نہیں رکھا گیا، تو پھر یہ سارا سامان جو ہے وہ کھیل اور تماشے کا کیسے ہو سکتا ہے، اور جنگ و جدل اور اس کا لہو و لہب کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں سر سے پاؤں تک، اگر ہم اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بے مقصد نہیں بنایا، ہم اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ اس سے ہم کام نہ لیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ بے فائدہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ناک ہے تو اس کا مقصد سونگھنا ہے، اگر ناک میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں سانس لینے میں پرابلم،
ہمیں سونگھنے میں پرابلم، آنکھیں، ان دونوں کا کام جو ہے وہ دیکھنا ہے، قوت بصارت ہے ہماری، اور اگر ہماری آنکھ کو کچھ ہو جائے تو ہماری دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے منہ، کان، ہاتھ، پاؤں، ایون کہ ہر چیز، چھینک کا آنا ایک انسان کے لیے اتنا زیادہ رحمت کا باعث ہے کہ چھینک کا نہ آنا بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ساری تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ بیماریاں ہیں جیسے نزلہ زکام اور یہ ساری چیزیں، یہ تمام قوت مدافعت بڑھانے والی ہیں۔ ہم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر نعمت کا شکر بجا لانے والا بنائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں داخل کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔